السلام علیکم، اردو کوئن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کو کراچی کے علاقے کا ایک سچا واقعہ سنانے جا رہی ہوں۔ اختر اور آصف دونوں بچپن کے دوست، پڑوسی اور کلاس فیلو تھے۔ ایک ہی محلے میں رہنے کی وجہ سے بڑوں میں بھی محبت اور بھائی چارہ تھا۔ ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں بھی ہر حال میں شریک ہوتے تھے اور ہر اونچ نیچ میں ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔ ان میں خونی رشتوں سے زیادہ محبت تھی۔ اختر کے والدین اور آپا آصف کو بیٹے اور بھائی جیسا سمجھتے تھے۔ جب بھی وہ اختر کے گھر جاتا، آپا بہت پیار دیتی۔ آصف بھی اکلوتا ہونے کی وجہ سے زیادہ تر اختر کے ساتھ ہی ہوتا اور اسی طرح دونوں نے اسکول کے بعد ساتھ میں گریجویشن مکمل کر لیا۔ والدین بہت خوش ہوئے، مٹھائیاں بانٹی گئیں۔ اب نوکری کی تلاش شروع ہو گئی۔ آج سے 2 دہائیوں پہلے اتنی نفسا نفسی اور بے روزگاری نہیں تھی، اس لیے اختر کو گیس کمپنی میں اچھی نوکری مل گئی اور آصف محکمہ پولیس میں برسر روزگار ہو گیا۔ اب گھر والوں کو ان کے سروں پر سہرے سجانے کی تمنا جاگی۔ اب جب بھی وہ دوسرے شہروں سے دوسرے مہینے گھر آتے تو سب کے لیے ان کی شادی یہ خاص موضوع ہوتا۔ آپا کی منگنی پہلے ہی ہو چکی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد اختر کی بھی شادی ہو جائے۔ خاندان میں اور باہر لڑکیاں دیکھی جا رہی تھیں۔ اختر بہت خوبصورت رنگ و روپ کا مالک تھا۔ اکثر کہتا کہ لڑکی میرے جیسی ہونی چاہیے۔ آپا مذاق میں کہتی مجھے تو سانولی لڑکیاں پسند ہیں، تو اختر کہتا ہاں ہاں، بہنیں تو اپنے کالے کلوٹے بھائیوں کے لیے بھی چاند کا ٹکڑا ڈھونڈتی ہیں اور آپ ہیں کہ وہ بھی جھوٹ موٹ کا ناراض ہوتا۔ آپا اور آصف اس کے اس انداز پر خوب ہنستے۔ آپا دونوں کے لیے خوب اہتمام کرتی، اچھے اچھے کھانے بنا بنا کر کھلاتی۔ اختر خوب فرمائشیں کرتا اور اکثر دونوں گھروں میں دعوتوں کا سلسلہ چلتا رہتا۔ دونوں جب بھی گھر آتے سب کے لیے تحفے تحائف لاتے۔ زندگی میں چین ہی چین تھا۔ اداسی تب چھانے لگی جب آپا کی آنے والی عید کے بعد شادی رکھی گئی۔ تب جیسے سب کو اداسی کا شدید احساس ہونے لگا، لیکن بیٹی کو اپنے گھر تو جانا ہی ہوتا ہے۔ گھر بار میں شادی کی تیاری عروج پر تھی۔ جمیل بھائی اختر کے کزن اور بہنوئی تھے۔ شادی ہوئی، سب نے دعاؤں کے ہمراہ بخیر و خوبی آپا کو رخصت کیا۔ شادی کے بعد جب وہ جمیل بھائی کے ساتھ آئیں تو بہت خوش تھیں، کیونکہ شادی میں آنے والے مہمانوں میں سے ایک مدیہ بھی تھیں، جو کہ BA آنرز کرنے کے بعد فارغ تھی۔ اپنی امی کے ساتھ اندرون سندھ سے شادی میں شرکت کرنے آئی تھیں۔ اس کی موہنی سی صورت سب کو پسند آئی تھی۔ جب اختر سے آپا نے رائے پوچھی تو اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے مسکرا کر شرارت سے سوچنے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا اچھی تو ہے، آپ کو پسند ہے تو ٹھیک ہے۔ آپا نے اس کے سر پر پیار سے چپت لگائی۔ جب تک مدیہ مہمان بن کر رہی، اختر کی آنکھوں میں جگنو جگمگاتے رہے۔ امی نے بھی مدیہ کی والدہ سے بات کر لی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ مدیہ کے ابا سے صلاح مشورے کے بعد وہ فون پر انہیں آگاہ کر دیں گی۔ شادی کے ہنگامے ختم ہوئے۔ اختر اور آصف اپنی اپنی جاب پر روانہ ہوئے اور پھر جیسے ہی مدیہ کے والدین نے رضامندی ظاہر کی، چٹ منگنی پٹ پیا کے مصداق شادی کر دی گئی۔ مدیہ بہت پیاری اور سلیقہ مند ثابت ہوئی۔ اختر بہت مطمئن تھا اور گھر والے بھی مدیہ کے گرویدہ ہو چکے تھے۔ سوات، اسلام آباد اور مری میں ہنی مون ٹرپ گزارنے کے بعد اب وہ گھر آ چکے تھے۔ ابھی اختر کی 1 ماہ کی چھٹی باقی تھی۔ اسی دوران آصف کی بھی شادی طے پائی۔ آصف کی شادی میں اختر اور آپا نے خوب حصہ لیا۔ آصف کو بھائی بہن کی کمی محسوس ہونے نہیں دی۔ آپا نے گھر سنبھالا تو اختر نے سارے باہر کے کام کیے۔ اس طرح آصف بھی صاحب بیگم ہو گئے۔ ہنسی خوشی زندگی اسی شاہراہ پر گامزن ہو گئی۔ وقت پر لگا کے اڑنے لگا۔ اسی وقتی اڑان کے دوران آپا کے یہاں جڑواں بیٹے پیدا ہوئے اور آصف کے گھر بھی بیٹا ہوا، لیکن 2 سال گزرنے کے بعد مدیہ کی گود خالی تھی۔ اختر اور مدیہ کی محبت والہانہ تھی، اس لیے اس میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اسی طرح تیسرا سال بھی سرک گیا۔ اب مدیہ کو گھر کا سونا آنگن کھانے لگا، لیکن اختر نے کبھی مدیہ کو یہ احساس نہیں دلایا۔ آپا کے یہاں بیٹی ہوئی تھی، سب چھٹی پر تھے اور آپا کی چھوٹی سی بیٹی سب کی نگاہوں کا مرکز تھی۔ اختر اور آپا کے دونوں بیٹے بڑے والہانہ انداز میں بچی کو دیکھ رہے تھے۔ آپا کے چہرے پر ممتا کی چمک تھی۔ وہ اطمینان سے لیٹی سب سے مبارکباد وصول کر رہی تھی اور ایسے میں جمیل بھائی نے مٹھائی کھاتے ہوئے کہا لو بھائی شہزادے، وہ اختر کو شہزادہ ہی کہتے تھے، ہماری تو فیملی مکمل ہوئی، اب تم کب خوشخبری سنا رہے ہو؟ دولہا بھائی آپ زیادہ مت اترائیے، ہم بھی آپ سے اسی سال دال وصول کریں گے، اختر نے مذاق میں چھاتی ٹھوکتے ہوئے کہا۔ ضرور ضرور، جمیل میاں بھی ان کی ادا پر ہنسنے لگے۔ رات کو مدیہ نے اختر سے کہا
خدا نامعلوم کب ہمارے گھر اولاد کی خوشی دے گا۔ ارے بھائی، خدا سے شکوہ نہ کرو، شکر کرو، جب اس نے اتنی پیاری بیوی دی ہے تو اولاد بھی انشاءاللہ ضرور دے گا۔ اس نے مدیہ کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا، اور آمین کہتے ہوئے مدیہ نے آنکھیں موند لیں۔ آخرکار دعاؤں اور منتوں مرادوں کے بعد اللہ سائیں مہربان ہو ہی گیا۔ مدیہ امید سے ہو گئی۔ بس اب تو اس پل کا سب کو پل پل کا انتظار تھا کہ گھر میں بچے کی کلکاریاں گونجیں۔ سب بہت خوش تھے۔ پھر وہ آخرکار خوش نصیب دن آ ہی گیا جب اختر ایک چاند سی بچی کا باپ بن گیا۔ ماں باپ کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ دھوم دھام سے عقیقہ اور چھٹی کی گئی، خوب خیرات ہوئی، مٹھائیاں بانٹی گئیں۔ اختر اور مدیہ نے ڈھیروں مبارکباد بھی وصول کی۔ اولاد تو ویسے ہی اللہ کا تحفہ ہوتی ہے، اور پھر رحمت کی صورت میں تو ایک انعام تھی۔ آپا اپنے بچوں کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ انہوں نے اس خوشی کے موقع پر بھائی اور بھابھی کو خوبصورت تحفے دیے۔ اختر بار بار بچے کے گالوں کو چھو رہا تھا اور مسرت اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ ننھی پری سب کی آنکھ کا تارا تھی، اس کے وجود سے گھر میں رونق تھی۔ پری اس کا پیار کا نام تھا جو اختر نے اس کی معصومیت اور خوبصورتی پر دیا تھا۔ سب باپ کو ابا یا ابو کہتے ہیں، لیکن وہ اپنے بابا کو بابل کہتی تھی، اور اس کے بابل کہنے پر اختر جان نثار جاتا تھا۔ وقت پر لگا اڑ رہا تھا۔ پری کی تیسری سالگرہ پر شہزاد پیدا ہوا تو سالگرہ کی خوشی دوبالا ہو گئی۔ پری کی تیسری سالگرہ پر شہزاد پیدا ہوا تو سالگرہ کی خوشی دوبالا ہو گئی۔ یہ کون ہے بابل؟ پری نے اختر سے سوال کیا۔ یہ تمہارا بھائی ہے۔ یہ میری برتھ ڈے پر آیا ہے بابل، پری نے معصوم سا سوال کیا تو اس بات پر سب مسکرانے لگے۔ ہاں ہاں بابل کی جان، اختر نے اسے باہوں میں سمیٹتے ہوئے کہا۔ ابھی شہزاد 4 ماہ کا تھا کہ مدیہ کو کمزوری محسوس ہونے لگی۔ وہ تیزی سے خون کی کمی کا شکار ہوتی چلی گئی۔ دبلی پتلی تو ویسے ہی تھی، لیکن بخار ہر وقت رہتا۔ پھر اس کے سینے پر پھنسی سی بن گئی۔ اختر کا تبادلہ نواب شاہ ہو چکا تھا۔ اب کی بار جب وہ آیا تو مدیہ کو دیکھ کر وہ فکر مند ہو گیا اور چھٹی کر کے اسے کراچی لے آیا۔ معائنے کے بعد ڈاکٹر نے بریسٹ کینسر کی تشخیص کی، وہ بھی آخری سٹیج پر۔ اختر پر تو جیسے بجلی گر پڑی تھی، سب دم بخود تھے۔ اندرون سندھ رہائش کی وجہ سے مرض کی دیر سے تشخیص ہونے کے باعث اب یہ بہت بڑھ چکا تھا۔ اب اس کا آخری علاج لیزر شعاؤں سے کیا گیا، لیکن مرض چونکہ اتنا بڑھ چکا تھا کہ اب کوئی آسرا باقی نہ رہا تھا، اور اس طرح 5 ماہ میں مدیہ برف کی طرح گھل کر ختم ہو گئی۔ میں جب مدیہ کو دیکھنے گئی تو ہچکیاں لے رہی تھی، سب قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ اختر بے حال تھا۔ آپا اور اماں کی آنکھیں رو رو کر لال ہو چکی تھیں۔ پری اور شہزاد کو خالائیں لے گئی تھیں، کیونکہ پری کے سوالات کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ ماں کے پاس سے ہٹتی نہ تھی۔ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، صرف 1 سال میں مدیہ کو کینسر نے کیسے ختم کر دیا تھا۔ وہ پہچانی ہی نہیں جا رہی تھی۔ بس اسی رات کی وہ مہمان تھی۔ صبح تک وہ سفر آخرت پر پہنچ چکی تھی۔ پری کی چیخیں، شہزاد کا رونا سب بیکار تھا۔ وہ سب سے بے نیاز ہو چکی تھی۔ ہنس مکھ سا اختر گمسم ہو کر رہ گیا تھا۔ یار گھر کے ساتھ میرا گھر بھی خالی ہو گیا، جی چاہتا ہے میں بھی مدیہ کے پاس چلا جاؤں، وہ مایوسی سے آصف سے کہہ رہا تھا۔ آصف نے اس کی طرف دیکھا۔ اترا ہوا چہرہ، بکھرے بال، خوب روح سا اختر سخت ڈپریشن کا شکار تھا۔ اگر مجھے بروقت بیماری کا پتہ چل جاتا تو میں اسے اپنے ساتھ لے جا کر علاج کرواتا، لیکن میں کچھ نہ کر سکا۔ وہ پھر رونے لگا۔ اختر یار، بھابھی کا جانا اسی طرح لکھا تھا، ان کی اتنی ہی زندگی تھی۔ آصف نے اسے گلے لگا کر تسلی دی۔ اس کے لیے کوئی کیا کر سکتا تھا؟ اسی دوران آصف کی نظر صحن میں بیٹھی ہوئی پری پر پڑی۔ وہ آپا، فاقیہ اور دیگر خواتین کے ساتھ بیٹھی تھی اور حسرت سے باپ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ دیکھو، پری کو دیکھو۔ آصف نے اختر کا دھیان بٹا دیا۔ اختر نے پری کو اشارے سے پاس بلایا۔ تم دور کیوں ہو جانے بابل؟ اختر نے پری کو گود میں سموتے ہوئے پوچھا۔ وہ پھپھو نے کہا تھا کہ بابل کو مت پریشان کرنا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں ڈر گئی تھی کہ آپ بھی مجھے چھوڑ کر مما کے پاس نہ چلے جائیں، اللہ میاں کے پاس۔ اور اختر نے تڑپ کے پری کو گلے لگا لیا۔ چاہے مرنے والا کتنا ہی عزیز ہو، انسان کو اسے بھلانے کے لیے بہلانا ہی پڑتا ہے۔ بس اختر بھی اپنے بچوں کے ساتھ بہنے لگا، اور پھر 40ویں کے بعد اماں اور بچوں کے ساتھ نواب شاہ چلا گیا۔ وہیں اس کی جاب بھی تھی۔ اب وہ پری کو اسکول چھوڑنے کے بعد دفتر جاتا اور چھٹی کے وقت پری کو گھر چھوڑ کر لنچ کر کے پھر آفس چلا جاتا۔ 5 بجے تک بچے آ جاتے اور دادی کے پاس رہتے۔ پھر رات کو پری اسکول کی ساری باتیں اپنے بابل کے سینے پر سر رکھ کر سناتے ہوئے سو جاتی۔ دادی، ننھے شہزاد اور پری نے ایک بڑے کمرے کو بیڈ روم بنا لیا تھا۔
خبریں سننے کے بعد 9 بجے سب سونے کے لیے بیڈ روم آتے۔ ہر دوسرے تیسرے ویکنڈ پر آپا بچوں سمیت یا آصف اپنے دونوں بچوں اور بیوی کے ساتھ آتا یا پھر اختر چلا جاتا۔ اسی طرح زندگی چل رہی تھی کہ پھر اماں بھی ایک رات راہی عدم ہو گئیں۔ وہ ویکنڈ تھا، سب آئے ہوئے تھے۔ آج اماں اور آپا بچوں اور ننھے شہزاد کے ساتھ دوسرے بیڈ روم میں تھیں کہ صبح فجر کی اذان کے بعد اماں کو آپا نے نماز کے لیے آواز دی اور خود نماز ادا کرنے کے بعد آئیں تو اماں ویسے ہی لیٹی ہوئی تھیں۔ تہجد پڑھنے والی اماں کے چہرے پر نور ہی نور تھا اور وہ کب کی اس دنیا سے جا چکی تھیں۔ سب اپنے کمروں سے نکل کر اماں کے گرد جمع ہو چکے تھے۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپا؟ اختر سسک رہا تھا۔ بس میرے بھائی، یہاں کس نے رہنا ہے؟ موت کا دن سب کے لیے مقرر ہے۔ پھر آپا 2 سالہ شہزاد کو اپنے ساتھ لے گئیں کیونکہ آیا کے حوالے دن بھر بچہ نہیں کیا جا سکتا تھا، کوئی اپنا ضرور دیکھ بھال کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ اختر نے آیا کا انتظام آپا کے گھر کر دیا تھا شہزاد کے لیے۔ جمیل بھائی خود شہزاد کو لے گئے۔ اب ساری توجہ پری پر تھی۔ اختر گھر میں پری کے سب کام خود کرتا، وہ شرارت کرتی تو وہ ہنستا، ورنہ ایک سنجیدگی چھا گئی تھی ہنس مکھ سے اختر پر۔ اب اس کی جان پری میں تھی، اگر وہ ذرا سا بھی پریشان ہوتی تو اختر تڑپ تڑپ جاتا۔ پری نے KG2 میں فرسٹ پوزیشن لی تھی اور پری کی سالگرہ بھی اگلے ہفتے آنے والی تھی۔ اسی بہانے اختر نے آنے والے ویکنڈ پر ایک چھوٹی سی پارٹی رکھنے کا سوچا تھا اور فون پر سب کو بچوں کے ساتھ آنے کا بھی کہہ دیا تھا تاکہ سالگرہ میں خوب ہلا گلا ہو۔ بل مجھے نہ نیٹ والی جو گڑیا تھی نہ وہ چاہیے، اور چابی اور سیر والا جھولا بھی جس میں باربی ڈول بیٹھی ہو، اور شہزاد بھیا کے لیے کھلونے، ڈریس، اور میرے لیے پنک ڈریس، مہندی، چوڑیاں، کلپ، بندے۔ وہ معصومیت سے بولی۔ ہاں بابل، یہ سب تو بھول گیا تھا، اختر نے کہا۔ دوسرے دن پری نے اپنے بابل کے ساتھ مل کے سب کے لیے تحفے خریدے۔ سالگرہ والے دن پری بہت خوش تھی۔ ویسے تو سارے ہی بچے بڑے بچوں کی خوشی میں خوش تھے، لیکن اختر کو اپنے بچوں کی جوڑی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ وہ نظروں ہی نظروں میں ان کی بلائیں لے رہا تھا۔ ایک طرف سے شہزاد نے انگلی پکڑی ہوئی تھی اور دوسری طرف سے پری نے۔ ایسے میں اختر کو مدیحہ کی کمی بہت محسوس ہوئی۔ اختر کی آنکھیں بھیگنے لگیں تو جلدی سے اس نے خود کو سنبھالا اور پھر تالیوں اور میوزک کے ہلکے ہلکے شور میں ہیپی برتھ ڈے کہتے ہوئے کیک کاٹا گیا۔ آصف نے پری کو پیار کرتے ہوئے ڈھیروں دعائیں دیں۔ آپا نے بھائی نے بن ماں کی بچی کو بہت پیار دیا۔ سب بچوں اور دوستوں نے خوب تحائف دیے اور اس پرمسرت ماحول میں کھانا بھی کھایا گیا۔ رات گئے، بچوں نے موج مستیاں کیں۔ دوسرے دن اتوار تھا، سب دیر سے اٹھے، پھر لنچ ٹائم پر ناشتہ کر کے سب اپنے اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ دوپہر کو تنہا گھر میں گھومتے پھرتے پری نے کہا، بابل پھپھو کے ساتھ شہزاد بھی چلا گیا، کیسا اکیلا گھر ہو گیا ہے۔ ارے جانے بابل، اختر نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا، جب وہ اسکول جانے لگے گا نا تب ہم اسے لے آئیں گے، پھر وہ تمہارے ساتھ اسکول جائے گا۔ اسکول سے آنے کے بعد تم دونوں کھیلا کرنا، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، پری نے گردن ہلائی۔ آؤ ہم تحفے دیکھتے ہیں۔ ہاں، پری بہل گئی۔ شام تک وہ اسی میں مصروف رہی۔ شام کو وہ لان میں بیٹھے چائے پی رہی تھی۔ بہار کا موسم تھا، ڈال ڈال پھول کھلے ہوئے تھے، معطر ہوائیں چل رہی تھیں، بہت دلکش موسم تھا، تتلیاں اڑ رہی تھیں۔ بابل، وہ جو پھپھو نے بولنے والی گڑیا دی ہے نا، اس کے لیے میں ان سفید کلیوں کا ہار بناؤں گی، بہت پیاری لگیں گی نا وہ پھر؟ ہاں، بہت پیاری لگیں گی، اختر نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ دوسرے دن حسب معمول پری اور اختر ساتھ ہی آئے اور لنچ کرنے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ پری بھی بیڈ پر کھلونے سے کھیل رہی تھی اور باتیں بھی جاری تھیں۔ اسی دوران اختر کی آنکھ لگ گئی۔ گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد اختر کی نیند ٹوٹی تو دیکھا کہ پری وہاں موجود نہیں تھی۔ بیڈ پر تازہ کلیوں اور پھولوں کی ننھی سی باسکٹ کی ٹوکری بھری رکھی تھی۔ کچھ کلیاں دروازے کے پاس بکھری پڑی تھیں اور بیڈ روم کا دروازہ بھی کھلا تھا۔ اختر کو عجیب سی خاموشی کا احساس ہوا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور پری کو پکارنے لگا۔ پری تو نہیں آئی، مگر مائی خیر ہامتی ہوئی آئی۔ اسے صبح سے ہلکا ہلکا بخار تھا اور تیزی سے چلنے کی وجہ سے وہ ہانپ رہی تھی۔ پری کہاں ہے؟ اختر نے پوچھا۔ ہم کو تو نہیں پتا، آپ کی دی ہوئی گولی لے کر سوئی تھی، ہم کو تو بالکل خبر نہیں تھی کہ کہاں ہے، واش روم میں ہوگی، ابھی دیکھتی ہوں۔ لیکن سارے گھر میں پری کا پتہ نہیں تھا۔ باہر لان میں پری کی چپل پڑی تھی۔ اختر نے جلدی سے آصف کو فون کیا، وہ پلک جھپکتے پہنچ گیا۔ اسی اثنا میں اختر نے محلے کے ہر گھر کا دروازہ بجا کر پری کا پوچھا، لیکن پری ہوتی تو ملتی۔
صبح ہو گئی، پری کو ہر جگہ ڈھونڈ لیا لیکن ننھی پری کا کہیں نام و نشان نہ ملا۔ ریڈیو، ٹی وی، اخبار میں اشتہار، فوٹو سمیٹ دیا گیا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اختر کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ آصف کا بس چلتا تو کسی بوتل کی جن کی طرح پری کو اختر کے سامنے پیش کر دیتا۔ سارے ڈسٹرکٹ کی پولیس حرکت میں تھی۔ یہ رات اختر کے گھر والوں کے لیے بڑی ہیبت ناک اور سنسان تھی۔ سب فکر مند اور پریشان تھے۔ اختر جیسے نیم بے ہوش تھا۔ ایک چپ تھی اس کے ہونٹوں پر۔ وہ جھرجھری لے کر اٹھا اور آصف کو دونوں ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، یار آصف، تم تو پولیس میں ہو، اور آنسو اس کی گالوں پر پھسلنے لگے۔ اس کا دل کٹنے لگا۔ انشاءاللہ پری مل جائے گی، آصف اسے تسلی دینے لگا جو اسے کھوکھلی سی لگ رہی تھی۔ اتنے میں اذان کی آواز گونجنے لگی۔ اس نے اختر سے کہا، اور نماز کے لیے چلتے ہیں۔ اختر کسی معمول کی طرح اس کے پیچھے ہو لیا۔ اختر کے دروازے کے 3 زینے سے بنے ہوئے تھے۔ پھر کیاری تھی جس میں چند درخت اور پھول پودے لگے ہوئے تھے۔ جیسے ہی آصف نے آخری زینے پر پیر رکھا، کوئی چیز پیر سے ٹکرائی۔ آصف نے ٹارچ کی روشنی اس پر ڈالی تو دل دھک سے رہ گیا، کیونکہ یہ ایک چھوٹی بوری تھی جس کا منہ ادھ کھلا تھا اور اس میں سے سر کے بال اور چہرہ صاف نظر آ گیا۔ وہ چہرہ پری کے سوا کسی کا نہ تھا۔ ایک دھپ آواز کے ساتھ ہی کوئی آواز نکلے بغیر اختر بے ہوش ہو کر نیچے زمین پر گر گیا۔ آصف نے فوراً ایمبولینس اور پولیس کو فون کیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بعد پری کو زیادتی کے بعد گلا گھونٹ کر مارا گیا تھا۔ ملزم نامعلوم تھا۔ اختر تو خود ICU میں داخل تھا۔ پری کی تدفین کے بعد آتے ہوئے آصف کو لگ رہا تھا پری کا دکھ گھر والوں محلے والوں کے سوا گلے کے درختوں، پھولوں، پودوں کو بھی ہوا، اور سب جیسے سر جھکائے گمسم کھڑے تھے۔ عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سارے محلے میں سورج بھی جیسے سوا نیزے پر آ گیا تھا۔ لیکن وہ ظالم جو چھوٹے چھوٹے معصوموں پر ظلم کرتے ہیں وہ اپنے بچوں کو بھول جاتے ہیں۔ اگر یہی ظلم ان کے ساتھ ہو تو خدا کبھی حساب چھوڑتا نہیں، دیر بدیر وہ انصاف ضرور کرتا ہے۔ آصف یہ سوچتا ہوا گھر میں داخل ہوا جہاں ہر کوئی سوگوار تھا، دکھی تھا۔ وہ دکھی دل کے ساتھ ان میں شامل ہو گیا۔ وقت کا کام تو گزرنا ہے۔ یہ تکلیف گزرتے گزرتے 4 ماہ ہو گئے۔ پری کے مجرم کو نہ ملنا تھا نہ ملا۔ اختر گھر آ چکا تھا لیکن اب وہ پہلے والا اختر نہیں تھا۔ گمسم، چپ، خاموش، بس ایک جملہ اکثر بولتا، پری آ گئی، اور سب رونے جیسے ہو جاتے۔ آپا گالوں سے آنسو پوچھتے نظر آتی۔ انسان کا خیال ہی تو ہے جو امیدیں امنگیں جگاتا ہے۔ اور اس ثانیے کے بعد اختر کا خیال تو زمین آسمان کے درمیان ٹھہر گیا تھا۔ وہ خالی نظروں سے سب کو دیکھتا رہتا۔ اگر کھانا دیتے تو کھا لیتا، ورنہ بس۔ کہاں کا گھر، کہاں کی نوکری۔ پری کے کھلونے چھاپر میں رکھتا، کبھی سمیٹ کر کبھی چھپا لیتا۔ اسے دیکھ کر سب کا جگر کٹتا۔ آخر آپا نے اور آصف نے باہم صلاح مشورہ کیا اور اختر کا گھر بند کر کے اختر کو بھی آپا اور اپنے گھر لے گیا۔ وہاں آپا کے بچے، خود اختر کا بیٹا، وہ سب اس کا خیال رکھتے، لیکن وہ چپ چاپ بیٹھا رہتا، خلاؤں میں گھورتا رہتا۔ آپا اپنے لاڈلے بھائی کو دیکھ کر کٹتی رہتی۔ ایک دن آپا بازار چلی گئی شاپنگ کرنے۔ گھر میں بہت ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں، چاہے کچھ بھی ہو مگر جانا تو پڑتا ہے۔ اختر نے بچوں سے پوچھا، آپا کہاں ہیں؟ بچوں نے کہا وہ بازار گئی ہیں۔ تو اختر نے کہا مجھے بھی جانا ہے، پری کے لیے بہت چیزیں لینی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ بھی گھر سے نکل گیا۔ آپا آئیں تو بچوں نے بتایا کہ ماموں تو آپ کے پیچھے بازار چلے گئے۔ تو آپا کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ شام اور پھر رات ہو گئی۔ آپا نے رو رو کر آنکھیں سجا لیں۔ ساری رات سب کی بے چینی میں گزری۔ صبح ہی صبح افضل اور آصف نے اختر کی تلاش شروع کی۔ ہر جانے والے عزیز رشتے دار سب دیکھ لیے، ٹی وی، اخبار، ریڈیو وغیرہ سب میں اشتہار دیے گئے، لیکن اختر کو نہ ملنا تھا، نہ ملا۔ جانے والوں کی کئی سمتیں، ڈھونڈنے والوں کی ایک سمت۔ آخر تھک ہار کر سب بیٹھ گئے، اسی آس پر کہ شاید اختر خود ہی لوٹ آئے۔ آپا اور دیگر سب افراد دعائیں مانگ سکتے تھے، وہ دل سے مانگ رہے تھے۔ دل دکھ سے بوجھل تھا۔ ایک دن آصف کسی کام سے جا رہا تھا کہ ایک سگنل پر گاڑی رکی تو اچانک جیسے ہی اس نے فٹ پاتھ پر کھڑے لوگوں کی طرف نگاہ کی تو اسے اختر نظر آ گیا۔ اپنے بچپن کے دوست کو تو وہ ہزاروں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ اس نے فوراً گاڑی سے اتر کر اختر کو جا کر بازو سے پکڑ لیا۔ اختر نے اسے یوں دیکھا جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں آصف ہوں میرے بھائی۔ کون؟ اختر۔ کون آصف؟ اختر نے بازو چھڑایا لیکن آصف کی گرفت مضبوط تھی
اور اختر نے بے بسی سے اسے دیکھا اور پھر آصف نے اسے گاڑی کی اگلی سیٹ پر اپنے برابر بٹھایا اور گاڑی چلانے لگا۔ اختر سوکھ کا ڈھانچہ ہو چکا تھا۔ میلے اور پرانے پھٹے کپڑوں میں وہ کہیں سے بھی پڑھا لکھا افیسر نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی وہ خوبصورتی تعلیمی دور میں مشہور تھی، نہ جانے کہاں کھو گئی تھی۔ کھو تو وہ خود سے بھی اور گھر والوں سے بھی چکا تھا۔ اپنے بھائی جیسے دوست کی حالت پر اس کا دل دکھ سے اور آنکھیں اشک سے بھرنے لگیں۔ اس نے اختر کی طرف دیکھا۔ وہ بت بنا سامنے دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ میں ایک پھٹے ہوئے شاپر میں کچھ رنگین کاغذ، گتے اور ٹوٹے کھلونے نظر آ رہے تھے۔ شاپر گھٹنوں پر رکھا تھا جیسے کوئی بچہ گود میں ہو۔ تم کہاں تھے اختر؟ ہم نے تمہیں بہت تلاش کیا۔ آپا بہت پریشان رہتی ہیں، سب تمہیں یاد کرتے ہیں۔ وہ خاموش بیٹھا تھا، اجنبی بنا، جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ اختر بتاؤ نا، تم نے سب کو فراموش کر دیا۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ، ہمارے سامنے رہو۔ دیکھو تمہاری کیا حالت ہو رہی ہے۔ وہ اسے بولنے پر اکسانے لگا۔ کہاں تھے تم؟ میں اپنی پری کے پاس تھا۔ اس نے صرف اتنا کہا اور پھر گھر تک وہ چپ تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے نائی کو بلایا۔ نائی نے اختر کے بال بنائے، شیو کی۔ وہ چپ چاپ بیٹھا رہا۔ پھر اسے نہلا کر کپڑے وغیرہ پہنائے۔ اس کے پاس موجود شاپر لینے پر اس نے تھوڑی مزاحمت کی، لیکن جب اختر نے اسے کہا کہ یہ میں ہاتھ میں رکھتا ہوں، جب تم فارغ ہو جاؤ تو مجھ سے لے لینا، اور وہ خود اس کے سامنے ہی رہا، وہ اپنی نگرانی میں استری کیے کپڑے پہنائے تو آصف کو اس میں پہلے والے اختر کی جھلک نظر آئی۔ بے اختیار اس نے اسے سینے سے لگا لیا۔ آصف بہت خوش ہو رہا تھا۔ پھر آصف نے کھانا لگوایا اور ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ آصف نوٹ کر رہا تھا کہ اختر گمسم سا کھا رہا تھا۔ ایک نوالہ لینے کے بعد وہ کہیں کھو سا جاتا۔ جب وہ اسے متوجہ کرتا تو تب وہ چونک کر دوسرا نوالہ لیتا۔ پھر آصف نے اسے اپنے ہاتھوں سے کھلانا شروع کیا اور وہ کھانے لگا۔ آصف نے اسے باتوں میں بھی لگا رکھا تھا۔ وہ جواب کسی بات کا نہیں دے رہا تھا، لیکن کھانا کھا رہا تھا۔ اختر آپا ہمیں کہتی تھیں کہ آصف تم پولیس میں ہو، تم اختر کو ڈھونڈ لو، اور میں اکثر شرمندہ ہو کر کہتا کہ آپا میں تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں، لیکن اب میں کل تمہیں لے جاؤں گا اور کہوں گا دیکھیے اختر کو میں ہی تلاش کر کے لایا ہوں، دیکھنا آپا بہت خوش ہوں گی۔ آصف نے خوشی سے کہا۔ وہ اٹھ گیا اور کہا بس اب مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے پری کے پاس بھی جانا ہے۔ اس نے آصف کے ہاتھ سے چمچ لیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے آصف۔ اسے پانی دیا جو کہ اس نے پی لیا۔ پری پری وہ بڑبڑا رہا تھا، ساتھ جیسے اختر پر غنودگی چھا رہی تھی۔ آصف اسے تھام کر اپنے بیڈ روم میں لایا اور لٹا دیا۔ دوسرے دن دفتر کے ضروری کام نپٹانے اور اسے لے کر نواب شاہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ دوپہر کو آصف اچانک آپا کے گھر اختر کو لے کر پہنچا تو اختر کو بخار تھا، لیکن اختر کو دیکھ کر تو وہ خوشی سے نہال ہو گئیں۔ سب گھر والے اختر کے گرد جمع تھے۔ آپا اس کی خدمت کرنے لگی تھیں، بار بار آتیں، پڑھ کر منہ پر ہاتھ پھیرتیں، بال سنوارتیں۔ یہ محبت کی عجیب کیفیت تھی۔ سب کو رشک آ رہا تھا، اختر بھی چپ بیٹھا تھا۔ صبح میں اپنی ڈیوٹی پر واپس آ گیا۔ اختر کو آپا اور افضل بھائی کے گھر چھوڑ کر فون پر بات ہوتی تھی۔ آپا سے اختر کی وہی کیفیت تھی، کھانا کھلا دیا تو کھا لیا، ورنہ گمسم رہتا، بس کبھی کہتا پری کے پاس جانا ہے۔ بابل بابل وہ بلا رہی ہے۔ آپا نے مجھ سے کہا کہ آصف کسی اچھی ڈاکٹر سے ٹائم لو، اختر کا علاج کروائیں، اور حیدرآباد، کراچی، سکھر بہت علاج کروایا، لیکن کچھ حاصل نہ ہوا، کوئی فرق نہ ہوا، بلکہ مرض بڑھتا گیا۔ جوں جوں دوا کی والی مثال تھی۔ میں اختر سے ملنے گیا ہوا تھا، وہ ویسے ہی کمبل میں لپٹا بیٹھا تھا۔ آپا نے بتایا آج بہت سردی تھی، میں بار بار اسے کمبل لپیٹتی ہوں، ورنہ یہ تو ہر بات سے بے خبر رہتا ہے، کیا سردی کیا گرمی۔ انہی باتوں کے دوران وہ اٹھ کر پہلے واش روم گیا، پھر اپنے بیٹے شہزاد جو کہ اب 8 سال کا ہو چکا تھا، بکر اختر کی فوٹو کاپی کو گود میں لیے بیٹھا، پھر اٹھ کر صحن میں چلا گیا۔ اختر آؤ میرے پاس بیٹھو، لیکن اس نے جیسے سنا ہی نہیں، تو میں ہی اٹھ کر صحن میں آ گیا۔ وہ وہیں دروازے کے پاس ایک شاپر سے کھلونے جو کہ آپا نے نئے لے کے دیے تھے نکال کر دیکھ رہا تھا۔ اندر سے افضل بھائی کے بات کرنے کی آواز آئی تو میں اٹھ کر اندر گیا۔ جب ہم لوگ باہر آئے تو اختر نہیں تھا۔ آپا نے کہا جاؤ اسے لے آؤ، باہر زیادہ دیر ہم اسے جانے نہیں دیتے۔ ہم دونوں افضل اور میں باہر آ گئے۔ گلی خالی تھی، دوسری گلی کے بعد میں روڈ تھا۔ جب ہم لوگ روڈ پر آئے تو روڈ پر رش تھا اور ٹریفک جام لگ رہی تھی۔ ہم دوڑ کر روڈ پر آئے تو کسی نے کہا پاگل تھا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ پاگل، دل دھک سا رہ گیا۔ بھیڑ چیر کر دیکھا تو واقعی وہ اختر ہی تھا۔
روڈ پر خون ہی خون تھا۔ اختر کی ٹانگوں پر سے تیز رفتار ٹرک گزر گیا تھا۔ ٹریفک پولیس آ گئی تھی، لیکن ٹرک والا ٹرک سمیت فرار ہو چکا تھا۔ فون کر کے ایمبولینس کو بلوایا۔ اختر فوت ہو چکا تھا۔ دور تک روڈ پر کھلونے بکھرے پڑے تھے۔ افضل بھائی سڑک کنارے سر پر ہاتھ رکھے غم سے چوٹ بیٹھے تھے، اور میں اختر کو پری کے پاس۔ اختر نے تھوڑی دیر پہلے شہزاد کو گود میں بٹھایا ہوا تھا، اور میں اختر کو پری کے پاس، بالکل اسی طرح پری کو گود میں بٹھایا ہوا مجھے محسوس ہو رہا تھا۔